حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کے بارے میں ہم جیسے گنہگار، کمزور، بہت ہی کمزور اور کم فہم ایسے خواتین ہیں، لیکن ان کا تعلق اسلام سے ہے، اس اسلام سے ہے جس اسلام کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ تو یہی محبت ہے کہ اسلام کی محبت میں ہم اپنے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے گوشے سننے کے لیے جب سے ہم تن گوش کان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں سے ہم کو کون سا گوہر مل جائے اور ہم اس کو اپنے زندگی میں ٹانک لیں، اس ہیرے کو ہم اپنے زندگی کے عین خانوں میں لگا لیں تاکہ اس کے نورانی کرنیں ہماری زندگیوں کو بھی منور کر دیں اور اس سے جو گمراہی کے بادل ہیں، جو سیاہی ہے، وہ دور ہو جائے۔ جس طریقے سے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوؤں کو سن رہے تھے اور بڑا انہماک سے سن رہے تھے، تو مجھ کو یقین ہے کہ آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق نے اسلام کو نافذ کرنے کی آپ نے یہ کوشش کی۔ حضرت عمر فاروق جیسے کہ شعر میں بتایا گیا کہ آئے تھے وہ دشمن جانی بن کر لیکن نکل رہے ہیں خلیفہ ثانی بن کر، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو جان لینے کے لیے آئے تھے وہ جانشین بن کر جا رہے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جس وقت انسان اپنے آپ کو بدل لینا چاہتا ہے۔ پہلے وقت جو آ رہے تھے جان لینے کے لیے تو اس وقت تو جانی دشمن ہے، تو ایک اس وقت آئیڈیالوجی الگ ہے، نظریات الگ ہے، اور کام جو سامنے درپیش تھا وہ کام بالکل الگ تھا، مقصد الگ تھا زندگی کا، اور وہ الگ تھا۔ اور لیکن جب سامنے گئے حقانیت واضح ہو گئی، اب جب اس کو قبول کیا، کس طریقے سے قبول کیا؟ ٹھیک ہے قبول ہے جیسے کہ ہمارے پاس نکے پڑھائے جاتے ہیں، ویسا نہیں، بلکہ دل اور جان کی ہر رگ ہر روئے نے پکار اٹھا تھا حضرت عمر فاروق کا کہ یہ مجھ کو اسلام قبول ہے۔ تو جب اس طریقے سے قبولیت ہوئی اسلام کی، تو وہ جو جانی دشمن بن کر آئے تھے، اللہ کے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بن کر نکلنے کا شرف پا کر نکلے وہاں سے۔ اور نہ صرف یہ ہوا بلکہ حق کو علل اعلان ثابت کرنے کا بس اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بھی حضرت عمر فاروق کو عطا کی کہ صحن کعبہ میں آپ نے اعلان کیا، اور وہاں پر اللہ کی محبت میں جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، ایک کے بعد آپ اگر دیکھتے جائیں، ہماری یہ بنت حرم کی کوشش یہ پروگرام کے ذریعے یہی ہوتی ہے کہ یہ صرف پھر سے کہیں جائیں اور ہم سنیں اپنا وقت گزاریں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم کو سبق لینا ہے، سیکھنا ہے کہ اس سے ہم کو کیا درس ملتا ہے، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بدلیں۔ تو یہ دیکھا گیا ذی الحجہ کے مہینے میں کس طریقے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجر علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات ہم کو پکار رہے تھے کہ دیکھو تمہارا بندے اور رب کا رابطہ ایسا رہنا چاہیے۔ تو پھر وہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کی زندگی ہم کو کچھ آواز دے رہی ہے کہ اے میرے آقا کی امتیو، تم کو مال و زور کی محبت میں جینا نہیں ہے، اے میرے آقا کی امتیو، تم مال و زور تو کماؤ گے لیکن یہ ساری اس کے اوپر اجارہ داری تمہاری نہیں ہے کہ تم عیش کی زندگی گزارنے لگو، تم دین کو بھول جاؤ، تم محلوں میں رہنے لگو، تم مخملے پہننے لگو، تم صوفوں پہ سونے لگو، یہ نہیں ہے۔ اس کے حوالے امت کو کر دے کر امت کو بہت کمزور کر دیا گیا، امت کو بہت بے جان کر دیا گیا۔ ہر سہارا آج امت کو چاہیے کیونکہ وہ اپنے جسم کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی ہے، اس کو آرٹیفیشل سہاروں کی، اس کو ایمپیٹیشنز کے ذریعے ایسا کر دیا گیا ہے کہ یہ ان سہاروں کے بغیر کام کرنے کے قابل نہیں رہی۔ لیکن حضرت عمر فاروق کی حیات طیبہ، حضرت عثمان غنی کی حیات طیبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات، یہ ہم سے بتاتی ہے کہ دیکھو مومن ایسا بودا نہیں ہوتا ہے، اس کو بیرونی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر کا ایک ایک رواں ایک ایک قلعہ بن جاتا ہے، اسلام کا قلعہ بن جاتا ہے، وہاں سے اسلام کے ڈنکے بجتے ہیں اور باطل پہ چوٹیں پڑتی ہیں۔ تو ہم کو اس طریقے سے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ ہم تو مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں،
ہم نے تو اس کے لیے کوشش نہیں کی حاصل کرنے کے لیے ایمان کو، اور نہ ہم اپنے ایمان کو پالش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم مزکا کریں، اس کو ہم منور کریں، اس سے ہم وہ نور حاصل کریں جس سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہو جائیں، جس کو کہ دیکھ کر اللہ رب العزت کو ہم پر ترس آ جائے، جس کو کہ دیکھ کر اللہ رب العزت کو ہم پر رحم آ جائے، جس کو کہ دیکھ کر اللہ رب العزت ہماری مغفرت کرنے لگ جائے، جس کو کہ دیکھ کر اللہ رب العزت ہماری نصرت کرنے لگ جائے۔ کیا ہم نے سوچا کبھی ہم ایسا کریں گے؟ نہیں، آج وقت تو بہت بہت سنگین ہے میری بہنوں، بڑے درد اور کرب اور دل کے اندر کی بڑی درد کی آواز کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ خدا را سمجھیے، یہ میرا بات کرنا ایسا ہی بات کرنا نہیں ہے، ہم بڑے پر آشو دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ معمولی قسم کا زمانہ نہیں ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ علماء حق، علماء نظر کہہ رہے ہیں فتنے شروع ہو گئے ہیں، شروع ہو گئے ہیں۔ فتنے تو شروع ہو گئے، لیکن اب تو دھڑا دھڑ شروع ہو رہے ہیں فتنے۔ تو یہ ان حالات میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے زندگیوں سے ہم کو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہے، ان کا سہارا لینے کی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو طاقتور کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم حضرت عمر فاروق کے پیچھے چھپ جائیں، ہم عہد کریں حضرت عثمان غنی کے پیچھے چھپ جائیں، ہم عہد کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چھپ جائیں، ہم سوچیں کہ ہم حضرت حاجر علیہ السلام کے پیچھے چھپ جانے کی کوشش کریں، ہم اللہ ہمارے کو عطا کر دے موقع، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیچھے چلے جائیں۔ میری بہنوں، یہ وقت یہ ہے، یہ سہارے ٹٹولنے کی ضرورت ہے، یہ سہارے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی۔ یہ وہ نہیں کریں گے جو دنیا کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ وہ نہیں کریں گے جن کو کھانے کے لیے چٹکارے ڈشوں کی ضرورت ہے، یہ وہ نہیں کریں گے جن کو پہننے کے لیے رنگ برنگے اور قیمتی لباس زر و زیور کی گاڑیوں کی بنگلوں کی ضرورت ہے، یہ وہ نہیں کریں گے۔ یہ وہی کریں گے جس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی ہے، جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہے، وہ ایمان کے مزے کو، وہ ایمان کے ذائقے کو وہ کھونا نہیں چاہتا ہے، وہی اپنے ایمان کے مزے کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ جو نہ خطرہ ہے، جو واقف ہی نہیں ہے، وہ اس کی قدر کیا کرے گا؟ تو ان ہستیوں کے ذریعے آج ہم کو اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے میری بہنوں۔ بہت 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 تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں۔ اس گزشتہ اتوار جب ہم آپ سے بات کرے تھے وہ حالات الگ تھے، اور آج کے حالات بہت الگ ہیں، بہت الگ ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اور آئندہ چند دنوں میں اسی سے تیزی کے ساتھ اور حالات بدلنے والے ہیں۔ تو ان بدلاؤ کے زمانے میں جبکہ حالات بدل رہے ہیں، لوگ بدل جا رہے ہیں، دشمن بدل جا رہے ہیں، اپنے پینترے بدل رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو رجھانا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کی حیا سے کھیلنا ہے وہ سوچ رہے ہیں، کس طریقے سے ان کو لوٹنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم ویسے ہی رہیں گے، پھر مقابلہ کس طریقے کا ہوگا؟ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ ان حالات میں اپنے آپ کو ہم بدلیں۔ اگر یہ انٹینشن ہو جائے، یہ ارادہ ہو جائے کہ نہیں، آج میں آخرت کی تیاری کی فکر شروع کر دینی ہے، میری اولاد کی، میرے نسلوں کی، ایمان کی اور ملت اسلامیہ کی فکر ہم کو کرنی ہے، لازمی ہے، اب ضروری ہے یہ کرنا۔ بہت حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہنگامی حالات ہیں۔ جب حالات بہت اسپیشل ہوتے ہیں تو ڈیوٹی کرنے والوں کو رخصت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ آج یہی حال اسلام کے اوپر آ گیا ہے، آج یہی حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ ہر ایک کو جو بھی ذی شعور ہے، تھوڑا سا بھی فہم رکھتا ہے اسلام کا، اس کو چاہیے کہ اپنی کمر بند لے اور یہ باطل کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کرے۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ صرف آپ ایک مسلمان بن کر بتا دیجئے معاشرے میں کہ نہیں، میں میرے آقا کی غلام ہوں، میں میری مالکنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز ہوں، میں میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی دھول ہوں۔ آج ہم کو یہ صرف بتانا ہے میری بہنوں، صرف یہ بتانا ہے۔ اب تک کے ایکسپیکٹیشن معاشرے کے الگ تھے، آپ سج دھج کر
اپنے رشتہ داروں کو خوش کرتے تھے، لیکن اب رب کو خوش کرنے کی فکر کر لو. پتہ نہیں کون سا وقت جو ہے کس کا موت کا لیے لکھا ہوا ہے، اور انسان بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ موت تو ابھی بہت دور ہے، موت جب آئے گی دیکھیں گے. موت کو تو بتا دیا گیا ہے کہ وہ تو اچانک آئے گی. مریض بستر پر برسوں سے پڑا رہتا ہے لیکن موت کے انتظار میں رہتا ہے، موت اس کو آتی نہیں ہے. ایک صحت مند انسان باہر نکلتا ہے، سڑک کا حادثہ ہوتا ہے، وہ جان ہاتھ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. موت یہ چیز ہے، اچانک آنے والی چیز ہے، یہ بول کر آنے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے تیاری کیجئے. کیونکہ یہ زمانہ دجالی نظام کا زمانہ چل رہا ہے. بہت تیزی کے ساتھ دجالی نظام کو روٹیٹ کیا جا رہا ہے، پورے دنیا پر جو مسلط کیا جا رہا ہے. اور جب یہ ہو جائے گا، ہو رہا ہے، تو ہاؤ وی شوڈ پروٹیکٹ اوور سیلف. کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے؟ ہم اسی وقت اپنے آپ کو بچا سکیں گے جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے. مضبوط کیجئے ایمان کو. یہ آپ کی اپنی یہ اسلام کی خدمت گار کب سے آپ کے سامنے یہی کہہ رہی ہے کہ ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو، روحانیت کی طرف فکر کرو، روحانیت کی طرف فکر کرو. ظاہری دکھاوے کا زمانہ چلے گیا میری بہنوں، ایسا چلے گیا جیسے کہ پتھر کا ایج گیا ہسٹری سے. آج پتھر کے زمانے کی چیزیں نہ بنتی ہیں، نہ بکتی ہیں، نہ بلڈنگیں نظر آتی ہے. وہ زمانہ گیا. آج دوسرا ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اسی طریقے سے یہ دکھاوے کے کپڑے پہننے کے، زیور پہننے کے، کھانے کھانے کے، پیسے خرچ کر خوش ہونے کے، اترانے کا زمانہ چلے گیا. یہ وہی لوگ کریں گے جو بالکل جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اندھے ہیں، نہ سمجھ ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، دکھائی نہیں دیتا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے، سوچ نہیں پاتے ہیں، سجائی نہیں دیتا ہے کہ کیا کرے. یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں. آج ایمان والا تو بہت مستعد ہونا ہے، رات میں رو کر اللہ کو منانا ہے، دن میں اسلام کی خدمت کرنا ہے، اپنی اولاد کی خدمت کر کے، اپنے شوہر کی خدمت کر کے، اپنے گھر میں اپنے لوگوں کی خدمت کر کے اسلام کو نافذ کریے گھروں میں. بچے کے ہاتھ میں پانی دے دینے سے آپ کا فرض ادا نہیں ہو گیا. بچہ پانی کے لیے بلکتا ہے، ماں بھاگتی ہے جا کے پانی بھر کر اور گلاس جو ہے بچے کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے، بیٹا پانی پی لے. ٹھنڈا پانی دیتی ہے ماں، یہ پی لے بیٹا، یہ ٹھنڈا ہے پانی. نہیں، پانی دینا بچے کی محبت نہیں ہے میری بہنوں، یاد رکھو. آج بچے کو پانی پینے کا سلیقہ سکھائیے، پانی کس طریقے سے پینا ہے. کھانا دے دینا بچے کی محبت کے تقاضے کو پورا کرنا نہیں ہے. کھانا سرکار کی سنتوں کے مطابق کھانا بتانا، یہ ہے آج کی ذمہ داری آج کی ماں کی. یہ کریں گے تو خبروں میں آسانی کے ساتھ سو سکیں گے. یاد رکھیے، دنیا میں بھی سکون نہیں، خبر میں بھی سکون نہیں، خدا نخواستہ آخرت میں بھی سکون نہیں، تو کدھر جائیں گے؟ یہ مجھ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی کی بے ثباتگی کتنی ہے، کتنی بودی ہے زندگی. ایک کرونا کا وائرس آ گیا، دنیا ٹھہر گئی، اسٹیگننسی آ گئی پوری دنیا میں. ہر ایک کا لائف اسٹائل چینج ہو گیا، صحتیں چینج ہو گئی، معمولات بدل گئے، انداز بدل گئے. یہ ہے زندگی کی حقیقت. اس کے برخلاف آخرت جو ہے ایک ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. کیا ہم اس کے لیے فکر مند ہیں؟ اور وہ نعمتیں ہیں پانے کے قابل نہیں بنیں گے تو پھر اللہ کا غضب وہ کیسا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے پاس قوت ہے. ایک انسان کی چوٹ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ کا عذاب، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی اللہ عذاب نار سے اللہ حفاظت فرمائے. تو میری بہنوں، بس میری التجا یہی ہے کہ دیکھیے ان ہستیوں کی زندگیوں کو بہت محبت کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ ان کو اپنے سمجھ کر پھر سے پڑھیے، پھر سے سنیے، پھر سے سوچیے کہ انہوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ کا جو ٹرانزیشن پیریڈ ہو جائے گا، جو مائنڈ چینج ہو جائے گا، تبدیلی آ جائے گی اندر، دماغ کے اندر، قلب کے اندر جو تبدیلی آ جائے گی، تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے ایسا نور پھوٹے گا کہ ہر ایک انسان جو کوئی یہ محسوس کرے گا اس کی زندگی نورانیت سے معمور ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ تعالی کیا دجال، کیا شیطان کوئی اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکیں گے. کیا کوئی باطل قوتیں اس کی حیا پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. جب یہ انسان اپنے آپ کو بدل کر اس کی حفاظت کی فکر میں جب لگ جائے گا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت کریں گے، یہ مقام اس کو ضرور ملے گا.
بٹ واٹ وی ہیو ٹو ڈو، ہم کو کوشش کرنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے تو ایک قدم کی شرط ہے میری بہنوں، ایک قدم اٹھانا ہے. اس کے لیے ہم کو بڑھنا ہے آگے، اپنے دماغوں کو کھولنا ہے. کھولیے، تافون ہو گیا ہے دماغوں کے اندر، اس کے اندر باطل نظام آ کر بیٹھ گیا ہے. توحید کو بٹھائیے، اللہ کو راضی کرنا ہے. بس یہ زمانہ، زندگی کتنی ہے ہماری ہم نہیں بول سکتے. اچھے خاصے صحت مند اس دنیا سے چلے گئے، ہزاروں کی تعداد میں لاشیں اٹھائی گئی. کون کیا کہتا ہے کس کی حیات کب ہے، کس کی موت کتنی ہے، کب ہے. بس آخرت کی فکر کیجئے، موت کی فکر کیجئے، اور اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بینک بیلنس کی، گاڑیوں کی، بلڈنگوں کی نہیں، بلکہ ان کے ایمان کی پروٹیکشن کی فکر کیجئے. بڑے افسوس کے ساتھ مجھ کو آج ایک واقعہ مجھ کو یاد آ گیا شیہوں، کہ پراپرٹی کے ڈسٹریبیوشن کو لے کر بھائیوں نے ایک بہن کا گلا کاٹ دیا. خوب پراپرٹی تھی، ماں باپ نے خوب کمایا تھا. بہن جب پراپرٹی میں سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے، جو کہ شرعی حصہ ہے اس کا جو اللہ نے مقرر کیا ہے، تو ایک بھائی جو ہے اس کے بچوں کے سامنے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے بہن کا. کس وجہ سے؟ مال کی محبت. یہ بدماش، یہ شیطان جو اپنی بہن کا گلا کاٹا، کیا یہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے؟ کون سے حق سے اس نے اس کو محروم کرنا چاہا؟ اس حق سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس حق سے جو قرآن نے اس کو دیا ہے. یہ ایسی نیت میں اتنی کھوٹ، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم بھی نہ ہو، اپنوں میں بھی نہ ہو، تو غیر کو کیا دے گو تم؟ دین کے لیے کیا کرو گے تم؟ ایمان کو کس طریقے سے بچاؤ گے تم؟ یہ حالت ہو گئی ہے. ناز بڑے ہیں، ہم وہاں رہتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم وہ ہے، ہم یہ ہے. اعمال یہ ہیں، عمل کیا کر رہے ہیں؟ تو بس میری بہنوں یہی ہے کہ دیکھیے حالات بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. وی شوڈ چینج اوور سیلف. آج جتنی بہنیں یہاں پہ میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ میں اور آپ سب مل کے یہ کوشش کریں گے کہ اب یہ پروگرام سے ہم نکلتے ہی ہم اپنے جتنے کام، ہمارے جتنے علم میں سنت ہوتی ہے اس کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیے دین کو آہستہ آہستہ سے مسلمانوں کے سے نکالنے کی کیسی کوششیں ہو رہی ہیں. جب یہ ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم دین کو اور مضبوطی سے پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ تم یہ دین کے مطابق نہیں کرنا، تم یہ دین کے مطابق نہیں کرنا، تم یہ دین کے مطابق نہیں کرنا. اس طریقے سے ایک ایک کر جو ہے مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنے کے حق سے محروم کرنے کی ایک سازش چل رہی ہے. ایک ایسے وقت جب کوئی ہماری چیز جو قیمتی ہو کوئی چرانے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہم اس کی حفاظت کی بہت زیادہ اور اس کی نگرانی کی ہم کوشش نہیں کریں گے، انتظامات نہیں کریں گے؟ بولیے. پھر ہم کو اپنے ایمان کے، اپنے اسلام کی، اپنے گھروں کی، اپنے بیٹیوں کی، اپنی اولاد کی حفاظت کی کوشش کرنا ہے. اور آج کی عورتوں پر پچھلی کوئی عورت سے زیادہ آج کی عورت پر بہت زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے. دیکھیے آپ اپنے اس دنیا سے نکلتے وقت اپنی اولاد کو کیا بنا کر نکلتے ہیں؟ کیا اس کا ایمان باقی رکھ کر آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، یا اس کو اپنے لیے ثواب جاریہ بنا کر جاتے ہیں، یا عذاب جاریہ کا موجب بنا کر جاتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی باقی رکھا تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی. میں نے یہ مختصر اور مگر بڑے درد کے ساتھ آپ کے سامنے یہ اس لیے کہا کیونکہ ایک دن، ایک لمحہ بھی اب ویسٹ کرنے کا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. وقت فرصت ہے نہیں، وقت فرصت ہے نہیں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. توحید تو ہمارے نہ شکلوں میں نظر آ رہی، نہ گھر میں نظر آ رہی، نہ اعمال میں نظر آ رہی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر اور فتنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.